تو سب سے پہلے میں چاہوں گا اسٹیج پر تشریف لائیں میاں محمود صاحب، پلیز آپ اسٹیج پر آ جائیں. Ladies and gentlemen, IGS team, رابعہ، فاطمہ، میری بہن ماوی صاحبہ، تمام اسٹوڈنٹس، یونیورسٹی کے منتظمین، میرے بشرا، I am so grateful آپ لوگوں نے اتنی محبت کے ساتھ وارم ویلکم کیا. میں میرے پیارے بھائی حامد بہلول کی دعوت، آج ٹائم کلیش ہو رہا تھا، آج پریزیڈنسی میں ہماری ایک میٹنگ تھی، میں نے اس کو چھوڑ کر آپ لوگوں کی اس تقریب میں آنا مناسب سمجھا. IGS کا فورم، اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بہت سپریم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کو سب سے اہم اگر کسی چیز کی ضرورت ہے وہ آپ لوگ اس میں پارٹیسپیشن کر سکتے ہیں، because you have to go long way, and وہ ہے image building of پاکستان. حامد بہلول IGS کی ٹیم نے جب یہ کانسیپٹ کنسیو کیا تو ان کے مائنڈ میں یہ سب سے پہلے یہ بات تھی کہ ہم اپنے ملک کے امیج کو انٹرنیشنلی کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، مجھے اپنا زمانہ طالب علمی یاد آ رہا ہے. اس وقت ہمارے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہوتی تھیں جو آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہے. آج آپ اپنے موبائل سے، اپنے کی پیڈ سے، ون گو سے جو پاکستان کا امیج بلڈ اپ کر سکتے ہیں، وہ شاید اس سے پہلے ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہوتا تھا، وہ تھا ایک ڈاک کا خط. اور اس کی بھی ہمیں امید نہیں ہوتی تھی کہ وہ صحیح جگہ پہ، اگر سیف کو میں نے بھیجا ہے یا فاطمہ کو بھیجا ہے، اس کو ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا. لیکن آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس نیو ایرا میں جو فیسلٹیز آپ کو دی ہے، میں آپ سے ہمبلی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی پریکٹیکل لائف میں آپ روزانہ کی بنیاد پہ پاکستان کے امیج بلڈنگ میں اپنا کردار ادا کریں. آج ہمارے اس ملک کو جتنی امیج بلڈنگ کی ضرورت ہے، کسی فائنینشیل ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. بیکاز آپ کا نیبر انڈیا جو ہے وہ ہم سے آئی ٹی کے سیکٹر میں، سوشل میڈیا کے سیکٹر میں بہت اگریسو ہے. میری ذاتی طور پہ آپ لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ خدارا آج ہم جو کچھ بھی ہیں، جو آزادی ہمیں میسر ہے، جو سکون ہمیں میسر ہے، جو فریڈم ہمیں میسر ہے، وہ صرف اور صرف بخدا اس مادر وطن کی وجہ سے. میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں کہ مجھے آج سے 20 سال پہلے بنگلہ دیش میں جانے کا موقع ملا. تو ایمبیسڈر آف پاکستان نے میرے آنر میں کھانا کیا. تو جب میں باتھ روم میں ہاتھ دھونے کے لیے گیا
وہ جو پی ایم تھا بنگالی، اس نے مجھے پوچھا کہ صاحب آپ کو اون گون آوے؟ میرے لیے یہ بڑی لینگویج نہیں تھی، تو اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، آپ کو نہیں، آپ کے ایمبیسڈر کو بھی نہیں آوے۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ اس نے بہت بڑا کوشچن کیا، تو 3rd سیکنڈ میں اس نے فوری طور پہ پاک سرزمین شاد آباد کشور حسین گانا شروع کر دیا۔ میرے اسٹوڈنٹ، میرے دل عزیز نوجوانوں، میں 1 منٹ کے لیے سکتے میں آ گیا کہ اس پی ایم نے بہت بڑی بات کی، اور میں نے اپنے اندر ریپیٹ کرنا شروع کر دیا، تو آخر میں خود بھی بھول گیا۔ تو جب میں کھانے کی ٹیبل پہ پہنچا تو میں نے اپنی پوری ایمبیسی کو کہا کہ آج کھانے سے پہلے مجھے آپ قومی ترانہ سنائیں گے۔ آپ یقین کیجئے پوری ایمبیسی میں کسی کو نہیں آتا تھا۔ یہ وہ شرمناک پہلو ہے ہماری زندگی میں کہ ہم نے اپنے ملک کی جو بسم اللہ ہے اس کو ہم نے بلا کے رکھ دیا ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ بھی اپنے دلوں میں اس کو یاد کرنا شروع کر دیں، اس سے پہلے کہ میں پورے حال کو کہوں کہ ہم سب مل کے مہمانوں کے اعزاز میں مل کے قومی ترانہ جو ہے وہ ہم کھڑے ہو کے ادب کے ساتھ اس سے آغاز کرتے ہیں۔ نصیب فرمائے، آپ کو ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو آپ نے اپنے ذہنوں میں ایک روڈ میپ بنایا ہوا ہے۔ مجھے پورا امید ہے کہ جب تک آپ اس ملک کے ساتھ پیار کرتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کی کامیابیاں آپ کی قدموں میں ملیں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔ یہاں پہ بالکل ہم وائنڈ اپ پہ ہیں اور ہم نے معزز مہمانوں کو آئی جی ایس کی طرف سے شیلڈیں پیش کرنی ہیں۔ اس سے پہلے میرے بڑے بھائی ہیں، میرے محسن ہیں اور پاک مالڈووا کے کونسل جنرل ہیں اور سعودی پاک چیمبر کے چیئرمین ہیں، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ وہ کچھ اناؤنس کرنا چاہتے ہیں، آپ تشریف لائیں۔ ڈاکٹر رابعہ صاحبہ، آج لاہور یونیورسٹی میں آ کے مجھے جو خوشی ملی، میری ہمیشہ ہی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پہ جایا جائے وہاں کچھ دے کے آنا چاہیے۔ میں ایک گفٹ بیٹھے بیٹھے جب ڈاکومنٹری دیکھی اور آپ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں اسپیشلی انٹرنیشنل ریلیشن شپ، میں چاہ رہا ہوں کہ آج یہ اعزاز لاہور یونیورسٹی کنسیو کرے، اور میں آپ کی ہیلپ کروں گا کہ یونیورسٹی آف لاہور اور آپ یہ نوجوان بچے جو ہیں، ہم ایک نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کے اوپر ایک چیپٹر یہاں پہ بنائیں، اور میں ودن 1 ایئر نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کو یہاں لے کے آؤں۔ IGS کے پلیٹ فارم پہ ہم یہ میسج، صدار صاحب نے جو بات کی تھی، یہ ایک بہت بڑا میسج آئے گا، ہمیں اکنالج کرنا چاہیے، ہم سب ایک ہیں۔ The way the Prime Minister of New Zealand behave, act، ہمیں ان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور یہ کریڈٹ لاہور یونیورسٹی کو دینا چاہیے۔ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں لاہور یونیورسٹی جو ہے اس کا ایک مقام ہے، اور اس کی بلندی کے لیے ہم کام کرتے رہیں گے۔ تھینک یو۔